پاکستان میں اس ٹائم جو کہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے میڈیکل سٹورز کا اور ہمارے جو اس پہ کام کر رہے جو ڈرگ اتھارٹی ہے کہ آپ کو وداؤٹ پرسکرپشن کچھ پیسے زیادہ دینے کی، جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ 81 کی جو ٹیبلٹس ہے وہ آپ کو 70 روپے کی پوری ڈبی مل جاتی ہے، لیکن اگر آپ بلیک میں خریدتے ہیں اور آپ کے پاس پرسکرپشن نہیں ہے تو آپ کو 1000 اور 2,000 کی پوری ڈبی ملتی ہے۔ تو اس کی جو روک تھام ہے، اس کی جو مطلب اس کو جو بہتر طریقے سے جو ہے نا استعمال ہے، وہ اس کی روک تھام کیسے ہم اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے تو ظاہر ہے ہم تو ٹریٹمنٹ کو دیکھتے ہیں۔ ٹریٹمنٹ جو بھی ہمارے پاس خراب لوگ آ جاتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں، ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں، لیکن یہ چیز بنتی ہے پھر ہائی اتھارٹیز کو کے اوپر بات آتی ہے کہ وہ اس کو دیکھیں، مزید جو ہے نا وہ مانیٹرنگ کو اسٹرانگ کریں، مانیٹر کریں، اور ہر اسٹور پہ یہ کہیں کہ پلیز وداؤٹ پرسکرپشن آپ میڈیسن نہیں دے سکتے۔ جیسے کہ یہ بہت ضروری ہے نا، مانیٹرنگ ضروری ہے۔ بالکل، باہر ممالک میں دیکھیے آپ کو اوور دا کاؤنٹر کوئی اینٹی بایوٹکس، کوئی پیناڈول، کوئی میڈیسن آپ کو نہیں ملتی۔ جیسے کہ یو کے، امریکہ، کینیڈا میں بھی آپ کو سب سے پہلے جب آپ کو کوئی گھر میں مطلب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کو پیناڈول ایڈوائز کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 2 ہفتے، ایک ہفتہ اپوائنٹمنٹ تک نہیں دی جاتی، کیونکہ آپ کی پرابلم اتنی زیادہ سویئر نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہاں پہ ہمارا صرف اور صرف گلا نہیں خراب ہوتا کہ ہم اینٹی بایوٹکس کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے جو نوجوان ہیں اسی طرح وہ ڈپریشن یا انزائٹی کی وجہ سے یا نیند نہ آنے کی وجہ سے یا ان کو سرور یا ایڈکشن کی وجہ سے سلیپنگ پلز کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ۔ اور پاکستان میں بلکہ اس ٹائم جتنے بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے موسٹلی 30% میں آپ کو یہ کہوں گا کہ سلیپنگ پلز کے پیشنٹس ہے۔ سلیپ پلز 1 ٹیبلٹ سے انہوں نے سٹارٹ کیا ہوتا ہے، 20 ٹیبلٹس، 30 ٹیبلٹس ان کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ پہلی جو ٹیبلٹس ہوتی ہے اس کے جو نیند کا جو مزہ ہوتا ہے وہ آخری میں نہیں ہوتا، لیکن وہ دن بدن وہ ڈوز بڑھاتے جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو کہ اس کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، اوور ڈوز ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاکستان میں اس کے اوپر ایک قانون بننا چاہیے کہ ہر میڈیکل سٹور پہ آپ کی میڈیسن کی، آپ کی ہر چیز کی، آپ کی ID کے مطابق آپ کو میڈیسن ملنی چاہیے، اور اس کے اکارڈنگلی آپ کا ملک، آپ کا نوجوان بہتری کی طرف جا سکتا ہے۔ جی بالکل بالکل، بہت اچھی بات کی آپ نے، لیکن افسوس کی بات یہ نا کہ ہمارا جو کلچر ہے وہ پل کلچر ہے۔ پل کلچر اس طریقے سے ہے کہ جب تک میڈیسن نہیں ملنی تو ہمیں لگتا ہے کہ علاج پاسبل نہیں ہے۔ اب یہ بھی میں کہنا چاہوں گی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر پرابلم کا سلوشن جو ہے وہ پلز میں ہے، دوائیوں میں ہے۔ پہلے دیکھیں کہ کوئی اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں جس سے آپ کا پرابلم سولو ہو جائے، یا آپ کی بیماری چاہے وہ نیند ہے، چاہے وہ کوئی اور ریزن ہے، اسٹریس ہے، تو اس طریقے سے مینیج ہو سکتا ہے۔ آپ ایک دم جو ہے وہ پل پہ مت جائیں، آپ دوائیوں پہ مت جائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ بہت سے ایسے مریض بھی مطلب ہمارے پاس جو ایڈمٹڈ ہوتے ہیں ریہیبلیٹیشن سینٹر میں، اور وہ سلیپنگ پلز کی ان کی ایڈکشن ہوتی ہے، لیکن جب وہ مطلب میڈیسن مانگتے ہیں کہ جی ہمیں میڈیسن دی جائے، ہمیں نیند نہیں آتی، ہم ان کو ایک وٹامنس کی ٹیبلٹس دے دیتے ہیں جن کو ان کو نیند آ جاتی ہے، پلیسیبو افیکٹ اس کو ہم بولتے ہیں۔ جی، تو یہ ایک جو ہے نا، چونکہ ان کو تو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں نیند کی ٹیبلٹس دے دی گئی ہے، لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوتا، اس کے لیے جو میڈیکیشن ہوتی ہے وہ ملٹی وٹامنس کہہ لے، یا میرا ایک دوست تھا، وہ ان کی والدہ، وہ اس کی بہت سویئر ایڈکشن تھی 81 کی، اور اسی طرح اسی کلر کی ہم نے ان کو ایک میڈیسن ایڈوائز کی، فولک ایسڈ، دونوں کا کلر کمبینیشن ایک جیسا ہے، اور اس میں ان کی جو نیند ہے وہ اتنی بہتر ہو گئی ہے، اس نے فولک ایسڈ کو 81 والے ڈبے میں ڈال دیے، اور دونوں کو جو ہے نا ان کے جی یہ نیند کی ٹیبلٹس ہے، اور آج وہ اس نیند کی ٹیبلٹ سے، کیونکہ وہ انیشلی سٹیج پہ تھی، اور آج وہ ایک خوشگوار زندگی گزار۔ ایگزیکٹلی وہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ پل کلچر ہے ہمارا، ہمیں لگتا ہے کہ ہر چیز کا جو سولوشن ہے وہ میڈیسن میں ہے۔ اس کے یہ سائیکولوجیکل پرابلم بہت زیادہ حد تک انوالو ہے اس میں، کہ آپ اپنے برین کو جیسے ٹرین کریں گے وہ ویسے ٹرین ہو جائے گا۔ یہ الحمدللہ اچھی بات ہے کہ ہم اپنے برین کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کے لیے تھوڑی ڈیفینیٹلی تھوڑا ٹائم آپ کو چاہیے، ساتھ ساتھ آپ کو صبر بھی چاہیے،
تو ہم میں تھوڑا صبر کم ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہمیں فوراً سلوشن چاہیے, اس لیے ہم دوائی پہ جاتے ہیں, اور ایون کہ دوائی کو اثر کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو یہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بس جو بھی ہے جلدی کریں, ہمیں جلدی ٹھیک ہونا ہے. تو یہ ہے کہ پراپر ٹریٹمنٹ ڈیوریشن اس کو بھی فالو کریں, پروسیجر کو فالو کریں, تھرو پراپر چینل چلیں تاکہ آپ کو جو ریزلٹس ملے وہ دیر پا ملے اور اچھے ملیں. اچھا, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نے جو ہے نا, جب آپ کو میڈیسن دی جاتی ہے نا, جب آپ اسٹور سے خریدتے تو اس کے ساتھ ایک لیفلیٹ بھی ہوتا ہے, اس کے اوپر پراپر ان کے سائیڈ ایفیکٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں, مینشن ہوتے ہیں. آپ کو ان کو اسٹڈی ضرور کرنا چاہیے. مجھے نہیں لگتا کہ ہر بندہ اس کو اسٹڈی کرتا ہوگا. آپ اس کو اسٹڈی کریں. آپ اگر خود سے نہیں کر سکتے تو آپ کسی ایسے بندے سے کرائیں جو اس کو ریڈ آؤٹ کرے اور آپ کو ایکسپلین کر سکیں. اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں ضرور پڑھا کریں. کوئی بھی میڈیسن آپ لیں, ابھی یہ کہ ہر میڈیسن کے ڈفرینٹ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں, اوپر پراپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ ایڈکٹیو ہے, یہ نان ایڈکٹیو ہے, یا اس کے یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں, یہ اسٹمک کے لیے بہتر نہیں ہے, یا جو ہے وہ اس کے کامن اور ان کامن اس طرح کی جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ کون سے ہیں. تو لیفلیٹ از ویری امپورٹنٹ, اس کو آپ نے اگنور کبھی نہیں کرنا.